میں نے اس چیز کا بارہا تجربہ کیا ہے کہ کوئی رکوع یا چھوٹی جو صورتیں ہیں، کوئی بڑی صورت تو اس طرح تو پڑھانے کا مجھے نہیں موقع ملا، مثلا جیسے سورہ بقرہ، آل عمران یا مائدہ، مختلف جگہوں سے جو ہماری کمیونٹی کے لوکل ممبر ہیں، ہماری کمیونٹی کے ممبر نہیں ہیں، یا ہمارے لوکل دوست ہیں. جس زمانے میں وہ کلاس کرتا تھا، کلاس میں آتے تھے لے ہل پریزن میں، شیفٹن میلٹ پریزن، پکل چرچ پریزن، ان میں سب میں وہ کلاسیں میں کرتا تھا. اور اس کے بعد اپنے ہاں بھی انٹرفیتھ میں بھی، تو ان کے سامنے قرآن کریم کا یہ سٹائل میرا ہوتا تھا، بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ٹیبل پر ایسے قرآن شریف ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں اور مختلف تراجم ان کے پاس ہیں، مختلف لوگوں کے ترجمے ہیں، جس میں انگریزوں نے جو قرآن کے ترجمے کیے ہیں وہ بھی ہیں، اور لوگوں نے جو کیے ہیں وہ بھی ہیں. یعنی کوئی خاص ترجمہ نہیں کہ اسی کو پڑھا جائے، مختلف تراجم پڑھے جاتے ہیں. اور وہ ایک رکوع ہے یا ایک سورت ہے، جیسے کہ سورت تکویر، میں ایک مثال دیتا ہوں. تو تکویر کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اس وقت کے عرب کے حالات کو تھوڑا سا ایک پرنسپل اس کا بتا دیا جائے تو 70% جو سوال ذہن میں آ سکتے تھے نا، وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور ہماری لوکل کمیونٹی کے ممبر اس کو انجوائے کرتے اور اس کو سمجھتے، کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، بعد ان میں سے کلمہ پڑھ لیتے تھے، وہ ایک الگ بات ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہوتا. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی صداقت اس قدر ہے کہ وہ دلوں میں اتر جاتی ہے اور وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے کسی بندے کو ماننے پر مجبور کر دیتی ہے. اب اس حقیقت کو مان کر وہ اس کمیونٹی میں آتا ہے یا نہیں، یہ تو فری ویل ہے، یہ ایک بالکل دوسری ورلڈ ہے اور وہ آسان ہے. تو اس لیے میں یہ جو چیزیں کر رہا ہوں ان کا میرا مقصد یہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو پورا فرمائے. تو حشر، نشر، حساب، کتاب، یہ جو آیات ہیں جب یہ آتی ہیں اور ان کے ماں قبل اور بعد کی آیات ہیں، تو وہاں پر لوکل کمیونٹی جو تھی اس وقت نزول قرآن کے وقت، اور اب بھی جو کمیونٹی ہے، ان کا اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کے بارے میں کیا خیال تھا. وہ الفاظ آج ایک اور لفظ ہے قرآن کریم کا عقیدہ آخرت کے بارے میں، قیامت کے احوال کے بارے میں. یہاں میں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ ان پروگراموں میں میں نے اسماء قیامت پر بات نہیں کی. ایک لمبی لسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے کتنے اسماء قرآن کے اندر ذکر کیے ہیں. یوم التغابن، یوم الطلاق، یوم الطلاق، قیامہ، یوم یعنی وہ جو لسٹ ہے نا اسماء کی، یہ ایک تھیسس نہیں، کئی تھیسس اس کے اوپر بنتے ہیں کہ اتنے اسماء قرآن کے اندر قیامت کے ذکر فرمائے گئے ہیں. اب اس کی پہلی بات یہ ہے کہ اتنے نام ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور ہر نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان قدرت اور شان علم کو بیان فرمایا. اب ذرا عام بچہ بھی اس پہ تھوڑا سا غور کرے اور ان لوگوں کی جو آئیڈیالوجی ہے اس پر غور کرے کہ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی علم اور قدرت کو تو بالکل مانتے تھے، بیچارے وسیلے تو مارے گئے. یعنی وہ ان کی اس آئیڈیالوجی کے اوپر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے اسماء قیامت کے کیوں ذکر کیے اگر وہ اللہ کی علم و قدرت کو مانتے تھے. پھر ان اسماء کے ساتھ اپنی قدرت کا بیان، اپنے علم کا بیان، اس جہان کے بارے میں، اس جہان کے بارے میں بیان، اس کی کیا ضرورت رہ جاتی تھی. پھر اگر وہ کہتے تھے کہ کمیونٹی کہتی تھی کہ اگر قیامت ہوئی بھی تو ہمارے خداؤں کا انفلوئنس وہاں بہت ہوگا. یہ تو میں جو اگلا پروگرام کروں گا نا لفظ شفیع کے اوپر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق دے، تو وہ ان کا کیا خیال تھا اور وہ شفیع کس معنی میں کہتے تھے، اور وہاں پر جو اللہ کا لفظ آتا ہے ان آیات میں وہ کس معنی میں ہے، یہ اس کا وہ مقام آئے گا. لیکن وہ کہتے تھے کہ ان کا انفلوئنس ہوگا، انفلوئنس ہی نہیں، یہ بھی میں غلط بات کہہ رہا ہوں،
पार्टनरशिप हो गई उसके ऊपर। और यूं कह लें कि ऐसे कुर्सियां लगी होंगी, एक पे चलो बड़ी सी कुर्सी होगी, उस पे अल्लाह बैठ जाएगा, नाउज़ बिल्लाह, दैट वाज द थिंकिंग। अगर क़यामत हुई तो उनके ख्याल के, बाकी एक लंबियां कुर्सियां होंगियां। ये मक्के के जितने खुदा हैं, ताइफ के जितने हैं, यमन के हैं, मिस्र के हैं, ये इंडिया के हैं, वो सारे वहाँ, कुछ इधर कुछ उधर, कुछ उधर कुछ उधर, अपने अपने खुदा जिसके लिए कोई बेहतरी समझेगा वो उसके पास चला जाएगा। अब ये थिंकिंग है। अब उनको पहले तो उनको इस मसले को हल किया गया कि तुम ये जो कहते हो ना, अगर क़यामत हुई, अगर वाली नहीं है बात, क़यामत तो पक्की है और वो होगी, इसलिए फिर उसके कई अस्मा जिक्र किए। और फिर दूसरा शुबा कि अकेला वो कर नहीं सकता, फिर उस शुबे का जवाब मुख्तलिफ असालीब के साथ दिया। फिर और खुदा साथ होंगे, फिर उसका जवाब दिया। यानी अल्लाह ताला ने हर दर्द का, खा वो कान में, उनके अकीदे के कान में दर्द थी, आँख में दर्द थी, घुटने में दर्द थी, पाँव की उंगली में, हाथ की उंगली में, ज़ुबान पर, दांत में, मसूड़ों में, जहाँ जहाँ उस अकीदे के जिस जिस पार्ट में जो जो भी दर्द थी ना, वो कुरान की एक एक आयत को पुड़ी की सूरत बनाकर उनके इलाज के लिए उनको अता फरमाती। अब अलग बात यह है, वो अलग मसला है कि वो उसको इस्तेमाल करें या ना करें। अब अल्लाह ताला ने ज़बरदस्ती उंडेली नहीं है, क्योंकि ये उसके निज़ाम में जो निज़ाम है हिदायत का, उसके ये ख़िलाफ़ है। उसने कहा है कि नहीं, ला इकराह फिद्दीन, मैं अपनी ज़ोरे कुदरत से किसी बात को नहीं। हाँ, बंदा अपने इज्ज़ो इंकिसारी की वजह से हर बात को मंसूब, जो हसन बात होती है उसको उसी की तरह मंसूब फरमाता है, अदबन उसी की तरह, उसी की इनायत, उसका करम। मगर उसने जो प्रिंसिपल बनाया है आम तौर पर वो ये है कि वो सामने खोल के रख देता है। उसमें कोई भी हो, एक बिलाल है और अबू जाल है, और रोक टोक नहीं है वहाँ पर। जो चाहे वो पूरी उठा ले और खा ले, उसे शिफा हो जाएगी। अगर बिलाल खा ले तो उसे शिफा हो जाएगी, अबू जाल उठा के इधर रख दे, उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। ये कहा जाएगा तूने अपनी जान पर खुद जुल्म किया है, और जब वो जुल्म किया है, अब जो उसका असर होगा वो उस असर को उसे फेस करना पड़ेगा, वो उसको बहरहाल भुगतना पड़ेगा। ये मिनिमम अल्फाज, जो नरम अल्फाज मैं कह रहा हूँ ना, उसका रीज़न ये है कि हमें लोकल कम्युनिटी के अंदर यहाँ पर जब बात करनी होती है तो वो इन्हीं अल्फाज के साथ करनी होती है, और वो लुगत में उनकी इजाज़त होती है। ये नहीं कि नाउज़ बिल्लाह उनको वो बदल देते हैं, लुगत में इजाज़त होती है कि मेडिसन दी है, डॉक्टर ने दी है, उसके अंदर क्योर भी है, सारा कुछ है, और उसने उठाकर उसको बिन में फेंक दिया कि आई डोंट वांट टू ईट इट। फिर उसको कहेंगे अब तू फेस कर, फिर पेन बर्दाश्त कर, अब तो तूने होनी है। तो उसकी फिर वो ताबीरात जो कुरान में आई हैं, वो हम उनको इस ताबीर से बयान करते हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस होता है लोकल कम्युनिटी के साथ, वो इस तरह से है। अच्छा, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी तमाम मर्ज़ों का इलाज किया और उनको बताया मुश्किलें बंदों के लिए होती हैं, खालिक के रब के लिए मुश्किल नहीं होती, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं होती। उसकी जो ताबीरें आई हैं उनमें एक ताबीर आई है यसीर की। यसीर ये बहुत सी जगहों पर आई है, ये मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है। मदनी सूरतों में जब वो यसीर आता है तो उनके मुखातिबीन, वो मुखातिबीन हो तो उसका माना कुछ स्लाइटली डिफरेंट होता है, और जब मक्की सूरतों में आती है तो स्लाइटली डिफरेंट माना होता है। इस माने में नहीं कि वो माना बदल जाता है, यहाँ उसका माना पत्थर होता है मक्के में, और मदीने में जाकर यसीर का माना पानी हो जाता है, ये नहीं, वो जो उनकी बीमारियाँ होती हैं वो इलाकाई बीमारियाँ होती हैं। यहाँ वो बीमारी और है, अब उसकी ट्रीटमेंट ज़रा और तरीके से की जाती है। ये मेरा मतलब है, यसीर के माने अलग अलग होते हैं। अब इतना टाइम नहीं कि मैं वो मदनी सूरतों को भी कुछ करूं। अच्छा, मैं ट्राई करता हूं कि कोई एक दो आयतें अगर वो आ जाएं तो।
یسیر۔ اللہ تعالیٰ جب وہ فرماتا ہے نا کہ میرے لیے یہ کام کرنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل یا آسان کا لفظ اس کی ذات کے لیے تو یہ لفظ سرے سے سوٹ ہی نہیں کرتا۔ اس کے لیے کوئی کام آسان، اس کا مطلب ہے کہ وہ دو کام ہیں سامنے، ایک ذرا مشکل ہے اور ایک آسان ہے، تو یہ کہہ رہا ہے یہ آسان ہے، آٹومیٹک مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ وہ کام مشکل ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان شیان تو نہیں ہے، اس کے لیے مشکل اور آسان کا کیا کنسپٹ ہے؟ نہیں، اصل میں مشکل اور آسان لفظ جو ہے یہ بندوں کے لیے ہوتے ہیں، یہ مخلوق کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں یہ کہتے ہیں یہ ذرا آسان ہے، یہ ذرا مشکل ہے، تو جس کو ہم آسان ترین کہتے ہیں نا، وہ ایوی کوئی گل لے، پنجابی میں اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں اے تے میرے کھبے ہاتھ دا کھیل ہے، یعنی جب وہ ہم ایسے محاورے بولتے ہیں نا، تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے وہ اپنے لیے یسیر کا لفظ استعمال فرماتا ہے تو وہ بندوں کی زبان میں ان کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ جو تمہارے نزدیک تمہارے کھبے ہاتھ کا کام وہ دیتے تھے مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ تے گل ہی کوئی نہیں، وہ جسے تم کہتے ہیں نا مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ جسے تم یہ کہتے ہو نا، بس یوں سمجھ لو تمہاری زبان کے مطابق، تمہارے محاوروں کے مطابق اس کائنات کو ایک بار فنا کرنا، دوبارہ اس کو پھر بنانا، پھر لوگوں کو قبروں سے نکال کر زندہ کرنا، میدان کے اندر ان کو پھیلا دینا اور ان کا حساب کتاب میں اکیلے نے لینا، ان کے لیے فیصلہ فرمانا، اور فیصلہ بھی ایسا صاف ستھرا کہ اس کے اندر کسی قسم کا ظلم کا شائبہ تک نہ ہو۔ یہ میرا کرنا، یہ سارے مراحل جو ایک لانگ لسٹ ہے، پہلے فنا، پھر اعادہ، پھر سفر الی المحشر، پھر حساب، پھر فیصلے، پھر خلود کی طرف جانا، پھر جزا سزا، یہ تمہیں ایک لانگ ٹائم نظر آتے ہیں، لیکن ان ذالک علی اللہ یسیر، تمہارے محاورے کے مطابق اللہ واسطے تھے گل ہی کوئی نہیں، یہ آسان ہے۔ یعنی اس کی شان کے مطابق جب اس کے لیے یسیر کا لفظ آئے گا تو وہ اس کی شان کے مطابق ہوگا، اور وہ بندوں کو سمجھانے کے لیے ان کے اعتبار سے یسیر کہا جائے گا، ورنہ نہ اس کے ہاں کوئی مشکل ہے نہ اس کے لیے کوئی آسان ہے۔ کہیں وہ فرماتا ہے میں نے پہلی بار بنایا اب میں وہو اہون والے، میں اب تھک تھوڑا گیا ہوں، یہ تو آسان ہے، یعنی یہ بھی بندوں کے لیے ساری باتیں ہوتی ہیں۔